سوال نمبر 5 ہے گلشیر بھائی کا، پوچھے نکسیر پھوٹنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر لیٹے یا سوتے ہوئے بھی ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گلشیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شاہد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ تو کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہد بھائی، یہ رمضان سے متعلق میرا سوال ہے۔ یہ 70 مسئلے جو علی بھائی کی ویڈیو تھی وہ میں نے فل دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، اس سوال میرا یہ رمضان کے متعلق ہے کہ نوز بلیڈنگ مجھے پرابلم ہے نا، میں جب نائٹ کی ڈیوٹی کرتا ہوں، ڈے میں سوتا ہوں نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے ناک سے بلڈ آتے ہیں آٹومیٹکلی۔ اچھا، وہ نکیر جسے تو بولتے ہیں وہ تو نہیں ہوتی؟ وہ تو نکسیر نکسیر۔ اچھا اچھا۔ ہاں جی، تو وہ مطلب آپ دیکھیں جب بندہ سوتا ہے تو جب میری عادت ہے مطلب میں سائڈ پاس کر کے سوتا ہوں تو نکسیرات کے، تو پہلا بندے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سر اس طرح سیدھا کرتا ہے، تو جب میں سر سیدھا کرتا ہوں پیچھے تو وہ بلڈ اس طرح نیچے ہلکے نیچے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وامٹنگ خود بخود آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طریقے سے اگر ناک سے خون نکلا اور حلق سے نیچے خود بخود چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 24 ہے سلیمان بھائی کا، آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں جان بوجھ کر سحری چھوڑ سکتے ہیں یعنی اٹھے ہی نہ اور نماز ٹائم پہ پڑھ لیں؟ سلیمان بھائی نے دوبارہ جوائن کیجیے۔ السلام علیکم سلیمان بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام، جی سر آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی جی سوال بتائیں۔ میرا یہ ہے کہ جان بوجھ کے بندہ سحری چھوڑ سکتا ہے؟ جان بوجھ کے سحری چھوڑ سکتا ہے، مطلب سحری اسکپ کر دے، جی جی، جیسے مطلب کچھ کھائے نا؟ ہاں، کچھ کھائے بھی نہ، سویا رہے اور آرام سے اٹھے سن رائز سے پہلے نماز پڑھ لے تو جائز ہے۔ سحری تو آپ کی رات کی ہو جاتی ہے نا، بعض اوقات افطار کے وقت کوئی شخص اوور ایٹنگ کر لیتا ہے اور اسے اب پتہ ہے کہ مجھے سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ فجر کی نماز اس کی قضا نہ ہو، تو ٹھیک ہے سحری چھوڑ دے۔ البتہ سحری بخاری میں ہے کہ برکت والا کھانا ہے، اور صحیح مسلم حدیث ہے ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق سحری ہے۔ وہ اہل کتاب کے لوگ اس کھانے کو درست نہیں سمجھتے تھے، آپ تو خیر درست سمجھتے ہیں، آپ کی سحری رات کو ہی شمار ہو گئی نا۔ اب کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ میں بھی رات کو اگر کھانا لیٹ کھایا ہے تو اب سحری کے وقت جسٹ تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چلو ایک برکت والا ایک معاملہ ہو جائے، ادروائز ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی سحری رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو نفلی روزے بغیر سحری کے رکھے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے عبداللہ بھائی کا، آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں اگر روزے میں غسل فرض ہو جائے اور افطاری کا ٹائم کم ہو تو پہلے غسل کریں گے یا افطار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہاں پر ہمیں عبداللہ بھائی نے جوائن کیا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عبداللہ بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں پنڈی سے ہوں، راول پنڈی سے، میں فی الحال آسٹریلیا میں ہوں۔ اچھا، تو ابھی کیا سوال ہے آپ کا؟ علی بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں جو ہے آپ پہ اگر غسل فرض ہو جائے تو آپ افطاری کا ٹائم بھی آپ کے قریب ہو، 5 سے 6 منٹ رہتے ہوں، تو آپ افطاری پہلے کریں گے یا غسل پہلے کرنا فرض ہوگا؟ نہیں، آپ افطار کریں، غسل بے شک بعد میں اتاریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پہ غسل فرض ہوتا تھا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے اور ختم سحری کے بعد فجر کے وقت میں غسل اتارتے تھے، یعنی آپ تو جنبی حالت میں روزہ رکھ کر غسل فجر کے وقت میں اتارتے تھے۔ تو آپ والا کیس تو اس سے چھوٹا بنتا ہے، یہ تو زیادہ ورسٹ کیس ہے، ایک بندہ جنبی ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو جب اس کی اجازت ہے تو آپ والے کیس میں تو بدرجہ اولا ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، آپ روزہ کھولیں تسلی سے، اس کے بعد غسل اتارتے ہیں۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 9 ہے واحد بھائی کا، یو کے سے پوچھتے ہیں میں اسٹاک میں انویسٹ کرتا ہوں اور حلال پروڈکٹ ہے، لیکن بیلنس شیٹ ہر کمپنی کے پاس ہوتی ہے اور وہ انویسٹ انٹرسٹ پہ کام کر رہی ہیں، تو کیا وہاں انویسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ہر کمپنی ہی انٹرسٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے؟ جی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو تقوی والی بات ہے، بچ جائیں۔ ہم نے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی کسی اسٹاک ایکسچینج کے اندر۔ رہا شرعی مسئلہ، تو چونکہ پورے کا پورا نظام دنیا کا اس وقت سود کے اوپر چل رہا ہے، تو
تو جہاں تک ہم بچ سکتے ہیں وہاں تک تو بچیں گے، اس کے بعد والا معاملہ تو ظاہر ہم نہیں کر سکتے۔ بچنا یہی ہے جو آپ نے کر لیا کہ حلال پروڈکٹ کا آپ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ جو کمپنی ہے وہ اگر کچھ پرسنٹیج انٹرسٹ کے کاموں میں لگا رہی ہے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا اگر اس لیول کے اوپر قدغن لگائی جائے۔ وہ تو میرے بھائی اس وقت پاکستان IMF کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، تو اس وقت جتنی ہماری فوج ہے، باقی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ساروں کی تنخواہیں سود کے پیسوں سے آ رہی ہیں، سودی قرضے اٹھائے ہوئے۔ وہ چونکہ پورے کا پورا نظام ہے، تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری سرکاری ملازم جو ہے وہ اس کی کمائی حرام ہے، تو بیچارہ محنت کر رہے ہیں، تو ہمارے بڑوں کی پچھلے 70 سال سے غلط پالیسیز کی نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو آپ کے کیس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، البتہ اس کے باوجود اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بچیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 10 ہے عبید بھائی کا جیلم سے پوچھتے ہیں میں نے قرآن حفظ کیا ہے بابا جانی کے مدرسے سے، تو اب فرقہ چھوڑ دیا ہے، تو کیا میں اسکول جاؤں یا عالم کا کورس کروں؟ نہیں اسکول ہی جائیں، بس حفظ والا معاملہ آپ نے کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ پیرلل میں قرآن کا ترجمہ بھی سیکھیں، لیکن اپنی اسکول والی تعلیم کریں، کیونکہ اگر آپ اس طرف گئے تو پھر کل کو آپ بھی کوئی مسجد سنبھالیں گے اور چندے بٹوریں گے، اس کام سے بچ جائیں۔ ہاں اگر آپ کی کوئی ذاتی مسجد ہے وہ آپ شوقی اپنے معاملات چلائیں اس میں، لیکن تعلیم آپ اپنی حاصل کریں، اسکول کالج کی تعلیم حاصل کریں۔ یہ سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھیں، سال میں ایک دفعہ مصلح سناتے رہیں، اور جس سال سنا نہ سکیں اس سال سامع ہوں تاکہ قرآن نہ بھولے، باقی جو روز کا سبق یہ سب کی پڑھنی ہوتی ہے وہ آپ پڑھتے رہیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 11 ہے اسرار بھائی کا چیچا وزی سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی صحیح حدیث موجود ہے نماز جمع کرنے کے حوالے سے کہ جس میں ظہر کی نماز عصر کے ٹائم اور مغرب کی نماز عشاء کے ٹائم پر پڑھی ہو؟ جی اسرار بھائی، آپ ویڈیوز غور سے نہیں دیکھتے نا، اس لیے آپ اس طرح کے کوشچنز کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے تھے مسلم شریف کی حدیث سے لگتا ہے کہ جمع سوری تھی، وہ تو تابعین نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا اور میں نے ان تابعین کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے، سوال ادھر آگے کرتے ہیں، ویڈیوز ہی دیکھیں۔ آپ جا کے لکھیں نمازوں کو جمع کرنا، نیو نمازوں کو جمع کرنا، اس میں نے ساری باتوں کی جواب دیے ہیں۔ اور جو رہا آپ حدیث پوچھ رہے ہیں وہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری تینوں موجود ہیں، اور باقی میں نے تفصیل کے ساتھ اس مقدمے کو ڈسکس کیا۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 12 ہے ساحل بھائی کا دہلی سے پوچھیں نماز کیا جان بوجھ کر دیر سے پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں؟ قرآن تو منع کرتا ہے۔ قرآن کیا منع کرتا ہے؟ دیر سے نماز پڑھنا۔ کہیں قرآن نے تو کہیں منع نہیں کیا دیر سے نماز پڑھنے کو۔ قرآن کہتا ہے وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے، تو وقت کے اندر چاہے آپ سٹارٹ میں پڑھیں چاہے اینڈ میں پڑھیں۔ مثلا فجر کا وقت اگر داخل ہو رہا ہے آج کل 4:40 پہ اور سورج نکل رہا ہے 6 بجے، تو 4:40 سے لے کے 6 بجے تک کسی بھی وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وقت کے اندر ہے۔ اس طرح ظہر کا وقت اگر 12:30 داخل ہو رہا ہے اور نمازیں جمع کرنی ہے تو آپ کے لیے غروب آفتاب تک ٹائم موجود ہے، اس دوران کسی بھی وقت جمع کریں، وقت کے اندر ہی ہے، وقت گزار کے تو نہیں ہوتا کوئی ایسا بھی، دیر ہو سویر ہو وقت کے اندر ہی ہے۔ ہاں فجر کی نماز آپ عشاء کے وقت میں پڑھ رہے ہیں یا عصر کی نماز آپ جا کے مغرب کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، وہ غلط ہے، تو وہ تو میرے خیال کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے، بشرطے کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی ہے تو وہ توبہ کر لے۔